بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سمجھا دیا موت کو نہ بھلانا۔ بڑے بڑے نقشے تیار ہوتے ہیں سوسائٹی بناتے وقت، بڑے بڑے پلانر تیار ہوتے ہیں، میں نے اگلے 10 سال میں یہ کرنا ہے۔ اتنا مسکین ہے انسان، موت کا کھانا رکھتا ہی نہیں ہے۔ بے اگر موت آ گئی تو کیا کرو گے؟ موت کو یاد رکھنے والا ہمیشہ نیکی پہ جمع رہتا ہے۔ حسن بصری فرماتے ہیں ما اکثر عبد ذکر الموت الا رأى ذلك في عمله۔ جو بندہ موت کو یاد رکھتا ہے اس کا عمل جاری رہتا ہے، وہ عمل میں رکاوٹ نہیں بناتا، وہ عمل میں سستی نہیں کرتا، اور ہمیشہ ڈرتے رہنا چاہیے کہ میرا خاتمہ کیسا ہوگا۔ نیکیاں کرنے والے تو نیکیاں کرتے ہیں، لیکن مقربین ڈرتے ہیں کہ آخر کیسے ہوگی۔ اللہ سے دعا کرنی چاہیے۔ سچ کہا کرتے تھے ابن رجب الحنبلی رحمہ اللہ، وَكَانَ يَشْتَدُّ خَوْفُ السَّلَفِ مِنْ سُوءِ الْخَاتِمَةِ وَمِنْهُمْ مَنْ كَانَ يَقْلَقُ مِنْ ذِكْرِ السَّوَابِقِ۔ سلف صالحین بری موت سے بہت ڈرتے تھے، اور کتنے لوگ تو اس قلق میں ہوتے کہ اب تو نیکیاں کر رہے ہیں، جو پہلے گناہ ہو چکے ان کا کیا بنے گا، معاف ہوا بھی ہے کہ نہیں۔ اور وہ کہا کرتے تھے کہ ابرار نیک لوگ وہ ہیں جو ہمیشہ نیکی کرتے ہیں کہ موت اچھی آئے۔ مقربین کا اور خوف ہوتا ہے، اب تو نیکی کر رہے ہیں، اللہ پچھلے گناہوں کو بھی معاف کر دے جب ہمیں پتہ نہیں تھا۔ اللہ سب کو اچھی موت نصیب فرمائے۔ اس کا ایک آسان طریقہ ہے تقوی اور صدقہ۔ یہ دو چیزیں ایسی ہیں جس سے انسان بری موت سے بچتا ہے۔ اللہ کی رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وَتَدْفَعُ مِيتَةَ السُّوءِ، بری موت سے بچاتا ہے صدقہ۔ صدقہ کثرت سے کیا کرو۔ اور یہ روایت سن کے پریشانی تو ہوگی، لیکن حق ہے۔ التجار فجار، تاجر فاجر ہوتا ہے، الا من فعل هكذا وهكذا وهكذا، سوائے اس تاجر کے جو سامنے جو دائیں اور بائیں ہر وقت اللہ کی رضا کے لیے خرچ کرتا ہے، یہ فاجر نہیں ہوگا۔ بلکہ التاجر الصدوق المؤمن، جو مومن ہے، تاجر ہے، سچ بولنے والا ہے، قیامت کے دن انبیاء کی صف میں کھڑا ہوگا۔ اللہ عز و جلال ہم سب کو زندگی کے ہر معاملے میں مصداقیت، سچائی کا اختیار کرنے والا بنائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔